شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، قصص الانبیاء کا مصنف نمرود کی خدائی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ نمرود کنعان بن آدم بن سام بن نوح کا بیٹا تھا اور اس کی زبان عربی تھی۔ اس نے اپنے لشکر کی مدد سے ملک شام اور ترکستان کو فتح کیا، بعد ہندوستان اور روم کو بھی قبضہ میں لایا اور مشرق سے مغرب تک تمام جہان پر اس کی حکومت تھی اور بابل اس کا دارالسلطنت تھا۔ اس نے 1700 برس بادشاہت کی۔ وہ بڑا متکبر تھا اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، آسمان کا خدا کیا چیز ہے۔ تب خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت ابراہیم نے نمرود کو خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر نمرود نے یہ دعوت ٹھکرا دی۔ قرآن پاک میں اس واقعہ کا ذکر یوں کیا گیا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں بحث کی، وہی جس نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو حیات اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی حیات اور موت دیتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم کی بت شکنی کا چرچا ہوا اور نمرود کو خبر پہنچی کہ ابراہیم دیوتاؤں کی پرستش کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ بہت برہم ہوا اور اس کے مصاحبوں نے اس کو مشورہ دیا، جس کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، اگر تم کچھ کرنا چاہتا ہے تو ابراہیم کو آگ میں جلا دے اور اپنے خداؤں کی نصرت کر۔ اور نمرود نے حکم دیا کہ ایک 4 دیواری ایسی بناؤ کہ احاطہ اس کا 12 کوس کا ہو، اونچائی اس کی 100 گز کی، اور منادی کروا دی کہ جتنے ہمارے دوست ہیں وہ لکڑی کاٹ کر لائیں اور اس احاطہ میں ڈال دیں۔ احاطہ لکڑیوں سے بھر گیا تو نمرود نے ان میں آگ لگوا دی، اور جب آگ کے شعلے آسمان کی طرف خوب بلند ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گوپن منجیک میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ مگر اسی وقت غیب سے آواز آئی، اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، اور وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلشن حیات بن گئی۔ تب نمرود نے ابراہیم کے خدا سے آسمان پر لڑنے کا عزم کیا۔ تبری کہتا ہے کہ نمرود نے گدھ کے 4 بچے پالے، اور جب وہ گوشت اور شراب پی پی کر خوب موٹے ہو گئے تو ان کے اپنے تخت کے 4 پایوں سے باندھا اور 4 کونوں پر ایک ایک نیزہ نصب کیا اور نیزے کی انی پر گوشت لپیٹ دیا، تاکہ گدھ گوشت کی لالچ میں اوپر ہی کی طرف پرواز کرتے رہیں، اور خود تیر کمان لے کر تخت پر بیٹھا اور گدھ نمرود کو لے کر آسمان کی طرف اڑنے لگے۔ اور نمرود اتنی اونچائی پر پہنچ گیا کہ پہاڑ مٹی کا ڈھیر نظر آنے لگے اور کرۂ ارض سمندر میں جہاز کی مانند دکھائی دینے لگا۔ تب نمرود نے آسمان پر تیر چلایا، لیکن تیر واپس آ گیا اور نمرود اپنے ارادے میں ناکام رہا۔ آخرکار خدا کے حکم سے ایک کیڑا اس کی ناک میں گھس گیا اور نمرود 400 برس تک اذیت اٹھاتا رہا اور ہلاک ہوا۔ قرآن شریف میں خدائی دعویٰ کرنے والے اس بادشاہ کا نام نہیں آتا، البتہ انجیل کے پرانے عہد نامے میں نمرود کا ذکر موجود ہے، اور یہود کی ابتدائی کتابوں میں بھی نمرود کے قصے تفصیل سے ملتے ہیں۔ عرب مفسر اور مورخ غالباً ان روایتوں سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کو متفقہ طور پر نمرود لکھا ہے، اور قرآن شریف کی آیتوں کی تشریح میں اس بادشاہ سے وہ سب داستانیں منسوب کر دی ہیں جو یہود میں رائج تھیں، لیکن عراق کے آثار قدیمہ سے اب تک ایسی کوئی لوح برآمد نہیں ہوئی جس سے ان روایتوں کی تصدیق ہوتی ہو۔